सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आज भी वो जो बराईम का ईमां पैदा। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف واقعات اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے کئی ایک واقعات میں سے ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کرنا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کعبۃ اللہ المشرفہ سے متعلق ذکر فرمایا، اور اسی طرح حج کے حوالے سے آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اور اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر یہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے آپ کے ساتھ مل کر کی۔ یہ معاملے یوں پیش آیا جیسے تفسیر عزیزی میں ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے نقل کی، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے تو آپ چونکہ آسمانوں پر بیت المعمور کو دیکھ چکے تھے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور فرشتے جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر فرشتوں کی آپ تسبیح سنا کرتے تھے، ان کی نمازیں عبادتیں دیکھا کرتے تھے۔ زمین تو اس وقت بالکل ویران تھی، تو جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ، ہم تمہیں جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبے کی جگہ پر سب سے پہلے پانی تھا، پھر وہیں سے زمین کی ابتدا ہوئی تھی، زمین کو وہیں سے بنایا گیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام وہاں پر حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو لے کر آئے اور وہاں کعبۃ اللہ المشرفہ کی یہ تعمیر کی گئی۔ پھر جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو اس وقت اس کعبۃ اللہ المشرفہ کو اٹھا لیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت کعبۃ اللہ المشرفہ یہ تعمیر شدہ نہیں تھا، البتہ یہ کہ وہ مقام وہاں پر موجود تھا، زمین وہاں پر موجود تھی، تو اس کے قریب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ آپ چھوڑ کر گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا اور یہاں پر آبادی بھی ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہوا کہ یہاں پر کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کرنی ہے، تو پھر دونوں نے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام ان کے لیے معین کیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ اس مقام پر پہلے کعبۃ اللہ المشرفہ تھا، اب دوبارہ اسی مقام پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے، چنانچہ دونوں نے
کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور یہی تعمیر سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور ایک عرصہ دراز تک یہی تعمیر رہی۔ پھر اس کے بعد جزوی طور پر کچھ نہ کچھ اس کی تعمیرات ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد قریش کے زمانے میں ایک عورت جس کی عادت تھی کہ وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر خوشبو سلگایا کرتی تھی، تو ایک رات اس کی چنگاری کی وجہ سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیواریں یہ جل گئیں اور وہ انتہائی کمزور ہو گیا۔ تو قریش نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے، لیکن اس میں جو بھی مال خرچ کیا جائے گا وہ حلال مال خرچ کیا جائے گا، اور اس وقت ان لوگوں کے پاس حلال مال بہت کم تھا، امیر لوگوں کے پاس اکثر کے پاس سود تھا، لہذا حلال مال سے جب تعمیر کعبہ کی گئی تو وہ پوری نہ ہو سکی۔ لہذا اب جو تعمیر ہمارے سامنے ہے اس میں ایک گول دائرہ ہمیں نظر آتا ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تعمیر میں یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا حصہ تھا، لیکن بعد میں چونکہ تعمیر میں مال کم پڑ گیا جس کی وجہ سے اس کو داخل نہ کیا گیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اندر یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس حصے کے اندر اب تمام کے تمام لوگ جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جانا گویا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر ہی جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس کی تعمیر اس طرح کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے لیے پتھر تھے، مٹی وغیرہ تھی، غارہ تھا، وہ اٹھا کر دیا کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پر کھڑے ہوتے، اور اس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی، اور جیسے جیسے آپ کو اوپر جانا ہوتا یہ پتھر خود ہی اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس مقام کی بھی تعریف کی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی اس جگہ پر نماز ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر پر آپ کے نشانات کو بھی ثبت فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اس مقام پر نماز ادا کریں۔ لہذا جو شخص بھی کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرے گا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے گا، اور اس کا سب سے بہترین مقام اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس صورت میں وہ مقام ابراہیم ہے کہ اس مقام پر آ کر وہ 2 رکعت ادا کرے، اور اس کے بعد جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ البتہ اگر عذر ہے، جیسے مثال کے طور پر رش بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں پھر مقام ابراہیم کی جگہ پیچھے کسی مقام پہ جا کے ادا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مقام پر نماز ادا کرتے ہیں، چاہے رش ہو کیسا ہی معاملہ ہو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بھی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور جو قریب سے طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مقام پر نماز ادا کرنا بہتر ہے، لیکن واجب نہیں کہ اسی مقام پہ ادا کی جائے۔ مسجد حرام میں آپ کسی اور مقام پر جا کے ادا کر لیں، ایسے موقع پر بہتر بھی یہی طریقہ کار ہے۔ البتہ اگر رش نہیں ہے اور بآسانی آپ وہاں ادا کر سکتے ہیں تو اولا یہی ہے کہ اسی مقام پر جا کر نماز ادا کی جائے۔ تو یہ مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ اس مقام پر ہم نماز ادا کر لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خواہش تھی اس کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی ہے اس مقام پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں اس مقام پر نماز پڑھنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو جو مزارات ہیں ان کے قریب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، مزارات کو سجدہ نہیں کرتا، نہ قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن قریب نماز پڑھتا ہے، تو یہ اولا ہے، اچھی بات ہے کہ ان کی قربت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو جلدی قبول فرمائے گا۔ تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک زبردست رسول بھیج کہ جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو ستھرا کرے، بے شک تو ہی غالب اور تو ہی حکمت والا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے جو دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے افراد میں مبعوث فرمائے،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور ان لوگوں کو پاکیزہ کریں۔ آپ کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، لہذا حدیث پاک کے اندر ہے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس بات کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان کریں کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ لہذا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتا ہے آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، تو وہ پیدل آئیں گے اور ہر لاگر اونٹنی پر دور کے راستوں سے آئیں گے، دور دراز سے آپ کے یہاں پر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل میں اعلان کروں گا تو میری آواز کتنی دور جائے گی؟ تو حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں، آپ اعلان کریں گے، آپ کے اعلان کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ لہٰذا آپ نے اس بات کا اعلان کیا، حجو، اے لوگو حج کرو، کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ لہذا یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر اور باپ کی صلب کے اندر، پیٹھ کے اندر بھی جو لوگ موجود تھے، جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جو افراد قیامت تک پیدا ہوں گے، جس نے آپ کی اس پکار پر یعنی حجو حج کرو لبیک کہا، وہ اتنی ہی مرتبہ، جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا حج کرے گا، حج کے لیے آئے گا۔ لہذا جس نے آپ کی پکار پر لبیک کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو حج کی سعادت یہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی تو اس وقت آبادی بہت تھوڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ کعبۃ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل میرے ارد گرد آبادی بہت تھوڑی ہے، لوگ میرے پاس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا، ایسے افراد پیدا کروں گا کہ جو تیری طرف ایسے آئیں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کے پاس آتی ہے، یعنی جس طرح کبوتری جو ہے وہ محبت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اپنے انڈوں کے پاس آتی ہے، لوگ اسی طرح تیرا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ لہذا آج اس کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر رونق رکھی ہے، اور یہ کعبۃ اللہ المشرفہ بنانے والے اولین اشخاص میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ تذکرۃ الانبیاء نامی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جو سنی علماء کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے اس طرح کے اور بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، جس میں ہمیں طرح طرح کے سبق یہ دیے گئے ہیں، اور آپ کی زندگی کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی دینے والے بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جو پریشانیاں آزمائشیں آئیں ان پر صبر کرنے والے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو بڑی خوبی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ باتوں کے ذریعے تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، مقتدا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ کی جو سچائی کی زبان ہے لوگوں کے درمیان آپ کے لیے تعریف رکھ دی ہے۔ لہذا کوئی کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ باعث فخر سمجھتا ہے۔ یہودی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ اسی طرح نصرانی یہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام یہ نصرانیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اولاً ان کا ابطال فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یعنی ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ہاں وہ ہر باطل دین سے دور ہو کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان کا رد کیا کہ جو یہودی بنے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بعد بنے ہیں، تورات جو نازل ہوئی ہے، انجیل جو نازل ہوئی ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو لہذا وہ کہاں سے یہودی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے اقوال ذکر کر کے، آپ کی دعوت دین ذکر کر کے ان مشرکین مکہ کا بھی رد کیا کہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، لیکن جو شریعت جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس سے تم کو سو دور ہو، تم اس پر عمل کرنے والے تو ہو نہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ساری زندگی اس بات کی دعوت دیتے گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، لیکن تمہاری ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے گزری ہے، تم دعوے کسی اور چیز کے کرتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب اپنے آپ کو کرتے ہو، لیکن جو تمہارے کام ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کی شریعت سے دوری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا ہر ایک اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا مقتدا بنانے والا ہوں۔ تو منسوب کرنا ایک الگ چیز ہے، ان کی طرف نسبت رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے مطابق، ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے جو صحابہ تھے، جو مومنین ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام سے قربت اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمائی کہ جو ان کے قریب ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے عین مطابق عمل کرنے والے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بھی امام ہیں کہ ان کی شریعت کے اندر اور بہت ساری باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں، اور شرک سے کوسوں دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے جتنے واقعات، جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرح ہم ان کا صدقہ حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانیاں دینے کا ذہن بنائیں، دعوت دین کا اپنا ذہن بنائیں کہ دین اسلام کی دعوت کو ہم عام کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو کفار ہیں ان کو دین اسلام کی طرف لے کر آنا، اور وہ مسلمان کہ جو دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں ان کو دین اسلام کی تعلیمات کی طرف لے کر آنا، تاکہ اس پر عمل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، وہ نیک اعمال کر سکیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو وہ حاصل کر سکیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، ان کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا